آپ علم کی روشنی پھیلائیے. علم کی روشنی جتنی زیادہ عام ہوگی تاریکی اور جہالت کا دائرہ اتنا تنگ ہوتا چلا جائے گا. ان کی زندگی ہے لڑائی سے, جھگڑے سے, دنگے سے, یہ طاقت کے بل پر جی رہے ہیں, لیکن حق کو طاقت کی ضرورت نہیں ہے. حق کا ایریا خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ جہالت کو طاقت سے نہیں بھگا سکتے ہیں, اندھیرے کو لاٹھی سے نہیں کھدیڑا جاتا ہے. برسات کی کالی رات ہے, دھوپ اندھیرا ہے, ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کا, آپ لاٹھی لے کر کے بھنجائٹی شروع کر دیں گے تو اس سے اندھیرا بھاگ جائے گا. اندھیرا نہیں بھاگے گا اور الٹے آپ ہی کے کان کا پار پھوٹیں گے. وہ چاہیں گے دنگے کا ماحول بنائیں تاکہ ہمارا گھران مضبوط ہو جائے, آپس کے ٹکراؤ سے بات چیت تعلقات ختم ہو گئے, ہماری عمر بڑھ جائے گی. ہمارا کام ہے, ہم دنگے نہیں کرتے, ہم طاقت کا استعمال نہیں کرتے, ہم علم کی روشنی تیز کریں گے. جگہ جگہ مکاتب قائم کرو, مدارس قائم کرو, اسکول اور کالج کی تعلیم کو عام کرو, جماعت کو اس جگہ آنے جانے کے لیے راہ ہموار کرو. تمہاری لائٹ جتنی تگڑی ہوگی اندھیرا خود بخود سمٹتا چلا جائے گا. روشنی جتنی تگڑی ہوگی اندھیرے کو اتنا ایریا خود بخود خالی کرنا پڑے گا. یہ قدرت کا فطری نظام ہے. اس لیے آپ کے ہاں جو یہ مدرسہ ہے, جیسے جیسے مدرسہ مضبوط ہوگا, جیسے جیسے مدرسہ آگے بڑھے گا, جیسے جیسے آپ کے مدرسے ترقی کریں گے, باطل کا کلیجہ پھٹتا چلا جائے گا, باطل کا دائرہ تنگ ہوتا چلا جائے گا, ظلمت سمٹتی جائے گی. روشنی تیز کیجئے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, سنت والی زندگی بنائیے. خود اپنے عمل سے سنت کا پرچار کیجئے, خود اپنے قول سے سنت کو زندہ کیجئے. آپ اپنی محنت اپنے لائن سے کرتے چلے جائیں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بدعت کا دائرہ خود بخود سمٹتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے آقائے دو جہاں مکی مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر شریعت کا نظام قائم کیا ہے, قرآن سنت کی روشنی دی ہے. اس روشنی سے اپنا کنیکشن جوڑیے, اس روشنی کے اندر آ جائیے, اس روشنی کو قوت پہنچائیے. انشاءاللہ آپ کی اسی میں کامیابی ہے, امت کا اسی میں فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ان مدارس کی حفاظت فرمائے, دین کی روشنی کو اللہ عام فرمائے, ہر مسلمان کے گھر میں سنت کو داخل فرما دے. انشاءاللہ آپ اس لائن سے محنت کریں گے, باطل خود بخود کمزور ہو جائے گا, باطل اور اندھیرا خود بخود سمٹ جائے گا. اللہ پاک آپ کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. یار زندہ صحبت باقی, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. ارے پورا نہ 3 گھنٹہ آتا ہوں. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں, غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں, وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ کو ہر بار, ورنہ وہ سید علی نصبی ہاں وہی امی لقبی, ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی, اور کہاں ہم سے گنہگار. عشق کے رنگ میں رنگ شیر عرب سلام تجھے دنیا رکھ دیا, کہو امریکہ مرداباد. کلمہ طیب لب پر تھا, ماتھے پہ شکن کا نام نہ تھا, کچھ ڈر کا کچھ
سماعت فرمائیں۔ ایک دن بش مغرور کے گھر ہوگا ماتم انشاءاللہ، امریکہ کی طاقت کا ٹوٹے گا بھرم انشاءاللہ، انشاءاللہ دشمن کا، انشاءاللہ دشمن کا ہوگا مدفن بغداد، کہو امریکہ مرد آباد، کہو امریکہ مرد آباد۔ لاکھوں انسانوں کا ناحق خون انہی دو کے سر ہے، پھانسی کا حقدار یقیناً بش ہے، ٹونی بلیئر ہے، ان دونوں کے ظلم کا چرچا بستی بستی گھر گھر ہے، حیرت ہے یہ دونوں مجرم، حیرت ہے یہ دونوں مجرم، اب تک ہے آزاد، کہو امریکہ مرد آباد۔ تن کے گورے من کے کالے، کالی ان کی فطرت ہے، بھائی کو بھائی سے لڑانا ان کی پرانی عادت ہے، مذہب ان کا دہشت گردی، جھوٹ ہے قتل و غارت ہے، یہ ظالم تھے ظالم ان کے آباء و اجداد، کہو امریکہ مرد آباد، کہو امریکہ مرد آباد۔ جنگ صلیبی چھیڑنے والوں کیا انجام کو بھول گئے، خوف سے جب تم کانپ رہے تھے ان ایام کو بھول گئے، اتنی جلدی کیسے صلاح الدین کے نام کو بھول گئے، اتنی جلدی کیسے صلاح الدین کے نام کو بھول گئے، ہوش میں ہو ورنہ ہوش میں ہو ورنہ پھر ہو جاؤ گے برباد، کہو امریکہ مرد آباد، کہو امریکہ مرد آباد۔ ماہ حورن کا میلہ، آمنہ کے گھر ماہ حورن کا میلہ، سگرو ٹریا جگر مگر ہوئے، جگر مگر ہوئے، اپن کے کھلونا بن کے کھلونا مورے نبی کا، عمر پہ چندوا، عمر پہ چندوا، ادھر ادھر ہوئے، آمنہ کے گھر ماہ حورن کا میلہ۔ ارشاد دولت ہے کھتون ماں باد بہاری، دولت ہے کھتون ماں باد بہاری، جھومت ہے پیڑون کی ہر ڈاری ڈاری، جھومت ہے پیڑون کی ہر ڈاری ڈاری،
مگر ہوئے. اور یہ بھی بند سماعت کرنا ہے. ارشاد ایسن نبی کوئی آوا نہ آئی، ایسن نبی کوئی آوا نہ آئی، مرتبہ کوئی پاوا نہ پائی، مرتبہ کوئی پاوا نہ پائی. برسے جگر مگر ہوئے. باجت ہے کلمے کی ہر سو بانسریات، باجت ہے کلمے کی ہر سو بانسریات. دونوں جگت ماں ہے پھیلی اجریا، کر دے گیا جو شاہ مدینہ خوشیاں سب کا گزر بسر ہوئے. آمنہ کے گھر ماہ حورن کا میلہ، سجروں اٹریا جگر مگر ہوئے. اپن کے کھیلوں مورے نبی کا عمر پہ چندوا، عمر پہ چندوا ادھر ادھر ہوئے. آمنہ کے گھر ماہ حورن کا میلہ، سجروں اٹریا جگر مگر ہوئے. سلام. ماشاءاللہ جس طریقے سے آغاز بہت عمدہ ہوا تھا، الحمدللہ انجام بھی بڑا عمدہ ہوا. ابھی پارن کرتے لیو انہوں نے پوچھی اگر لاگر رہت لے تو کی ہوتی، لاگر رہت لے تو اندک پارن کرتے لیو انہوں نے پوچھی اگر لاگر رہت لے تو کی ہوتی. دونوں میں بات بڑھ گئی. وہ اس کو دھکیل لیا، وہ کھیت کے منڈیر پر کھڑا تھا، آئر پہ کھڑا تھا، گر گیا. دونوں اٹھے، بولے چلو پیرا کے صدر صاحب سے فیصلہ کرائیں گے. اب صدر صاحب کے پاس آئے کہ صدر صاحب ایسی بات ہے، کھیت میں کوئی غلہ لگا ہوا نہیں تھا، خالی تھا، ہم جانور لے کر ادھر سے جا رہے تھے، ہم گزر گئے. ابھی بلا وجہ یہ ضدی آدمی ہم سے ضد کر رہا ہے، تو لاگر اگر میں کھیتی لاگر رہت لے تو آج تو کی کر لے، تو لاگر رہت لے تو پارن کرتے لے. صدر صاحب سوچے کہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، فیصلہ تو بہت آسان ہے. اب صدر صاحب اپنا فیصلہ سنانے ہی جا رہے تھے، جب تک کہ وہ کسان جس کا کھیت تھا وہ بول پڑا کہ صدر صاحب یہ فیصلہ تو بعد میں ہوتا ہے کہ اگر اوکر میں کھیتی لاگر رہت لے کی ہوتا ہے، یہ ہمارا دھکیل در کے ایریت پاچھو دن اگر کنواں رہت لے تو کی ہوتی ہے. ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر ہم سمجھنا ہی نہیں چاہیں، اگر ہم ماننا ہی نہیں چاہیں، اگر ہم عمل ہی نہیں کرنا چاہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. حق حق ہے، باطل باطل ہے. حق روز روشن کی طرح آیا ہے اور حق نے کبھی بھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہے. یہ ہمارا امتیاز رہا ہے. الحمدللہ آج کے اس جلسے میں مدرسہ نور العلوم کے آج کے اس تاریخ ساز اجلاس میں یہ امڑتا ہوا مجمع اور یہاں کا حسن انتظام، اسٹیج کا بھی حسن انتظام، ساؤنڈ کا حسن انتظام اور مدرسہ والوں کی دیگر انتظامات کو دیکھ کر کے بہت ہی طبیعت باغ باغ ہو گئی. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دین دونی چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ پیرا کی سرزمین اس علاقے کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے. اس پیرا کی سرزمین میں ایک نہیں بلکہ اس وقت درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور حفاظ تیار ہوئے ہیں. یہ اس مدرسے کی برکت ہے، یہ اس مدرسے کا دین ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ حضرات
اس مدرسے کے جانب آپ کی توجہ مبذول رہی، آپ تمام یہاں کے نوجوان اور تمام ذمہ داروں کی اسی طرح سے اگر دلچسپی رہی تو آج اگر آپ کے گاؤں میں سینکڑوں کی تعداد میں یہ علماء نظر آ رہے ہیں، یہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ حفاظ نظر آ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس گاؤں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں حافظ قرآن نہیں ہوں گے، عالم دین نہیں ہوں گے۔ اس گاؤں کے ایک ایک گھر میں حافظ قرآن اور عالم دین ہوں گے، اور وہی علماء اور وہی حفاظ اس پورے علاقے میں جو ہے دین کو پھیلائیں گے، تاریکی کو دور کریں گے، اور علم کی نور سے علم کی روشنی سے اس پورے علاقے کو بہرور کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے یہ امید ہے آپ حضرات سے کہ جس طریقے سے آج آپ لوگوں نے اس دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور مدرسے کے ترقی کے لیے آپ جس طریقے سے آج اپنی کوششوں کو آپ کر رہے ہیں، آئندہ بھی اسی طریقے سے آپ اس سلسلے کو برقرار رکھیں گے جب تک کہ یہ مدارس ہے میرے بھائیوں، اسلام باقی ہے، قرآن باقی ہے، احادیث نبویہ باقی ہے، صحابہ کا اثر باقی ہے، صدیق اکبر کی صداقت باقی ہے، عمر فاروق کی عدالت باقی ہے، عثمان غنی کی صحابت باقی ہے، علی مرتضیٰ کی شجاعت باقی ہے، سلمان فارسی کا جذبہ باقی رہے گا، اور بلال حبشی کا عشق باقی رہے گا، اور ان سب کے ہوتے ہوئے مسلمانوں میں اعلاء کلمت اللہ کی فکر اور طلب بیدار رہے گی، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا، اور کیا کر سکتا ہے کوئی اندازہ اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے۔ حضرات ہم آئیے، چونکہ وقت زیادہ ہو چلا ہے، ہمارے پروگرام کی فہرست کے مطابق اب جو ہے دعا ہونی ہے۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا عظم صدی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر اللهم اغفر لنا من كل بلاء والنار اللهم اغفر لنا من كل هم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك يا حي يا قيوم برحمتك اے اللہ اس مجلس میں، اے اللہ اس جلسے دستار بندی میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے اے اللہ جتنے حضرات موجود ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کا جو موجود نہیں، تمام مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کی اے اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جن جن کی مغفرت ہو گئی ان کا درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی تو بغیر مانگے گا عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اے اللہ اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ فرما۔ اے اللہ جھگڑا کے رہنے والے مسلمان بھائی ہیں وہ بیمار چل رہے ہیں، اے اللہ اس جلسے کے برکت سے اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، اور اے اللہ انہیں شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں، اے اللہ اس مجلس کی برکت سے، اس جلسے کی برکت سے ان کے قرضوں کو دور فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ظلما فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ارحم الراحمين ارحم علينا انت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا